السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی پی ایم سی کے اوپر، تو اب میں اس کے اوپر پارٹ 2 بنا رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا پی ایم سی ایکٹ کے اوپر تھوڑا سا تنقید کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اکثر لوگ جو ہے کچھ لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ جو ہے وہ ہم نے میڈیکل کالجز کو کھلا نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے ان کو اور باندھ دی ہے۔ تو میں بڑا ہی ہنسی آ جاتی ہے اس طرح کے جملے سن کے کہ ہم نے جو ہے وہ میڈیکل کالجز کو اور تنگ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو جس طرح کی ان کو چھوٹ دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو پی ایم ڈی سی کے جو ایک راؤنڈز ہوتے تھے، جو پی ایم ڈی سی ہر سال آتا تھا، ایک وزٹ کنڈکٹ کرتا تھا، تو اب وہ وزٹ ختم ہو گئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان وزٹس کا کیا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، فائدہ نقصان کی بات نہیں، ایک سسٹم تھا۔ ہمارا تو یہ نعرہ تھا کہ اس سسٹم میں سے اگر کرپشن ختم ہو جائے تو سسٹم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ مکمل سسٹم کو ہی لپیٹ دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے جو ہے تھوڑے بہت وزٹ ہو جاتے تھے تو تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا رہتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پی ایم سی جو ہے وہ سٹینڈرڈز طے کرے گا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے، لیکن اس کے اوپر عمل جو ہے وہ پی ایم سی نہیں کرائے گا بلکہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ یونیورسٹی کرائے گی۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن ایک بندہ بنا رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے گا۔ تو میرے بھائی، اس کے اوپر کبھی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں پریکٹیکلی۔ دیکھو، واپڈا والا محکمہ جو ہے، جب اس کے اندر لوگ چوری کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو واپڈا جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہرڈلز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اب پولیس بیچ میں آ جاتی ہے۔ یعنی پولیس کا رول ہوتا ہے، پولیس آتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، اس کو جیل میں ڈالتی ہے، پھر اس کو سزا دیتی ہے۔ تو یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ پورے ملک میں بجلی چوری ہے۔ تو اس کو روکنے کا بہترین حل یہ تھا کہ آپ واپڈا کو یہ اختیار دے دو کہ وہ خود بخود ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرے، اور دوسرا یہ ہو کہ ان کے خلاف خود جا کے کورٹ میں جو ہے وہ کیس لڑے اور ان کے اوپر خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ فائن کر سکے۔ اب ڈائریکٹلی وہ فائن تو کر سکتا ہے، لیکن ان کو کورٹ میں کنوکٹ کرنا یا وہ کرنا، اس میں جو ہے ان کا اتنا رول نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ وہ پولیس والوں کو کہتے ہیں، اور پولیس والے آپ کو پتہ ہے جو بجلی چوروں کے ساتھ جو وہ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائیو، جب آپ ایک ادارے کا جو کام ہوتا ہے وہ مطلب ایک چیز وہ بنا رہے ہیں اور دوسرے ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو ریگولیٹ کرو، اور وہ کوئی پاگل میڈیکل کالجز تو نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی کے پاس وہ جائے گا اور یونیورسٹی اس کو کہے گی کہ یہ سب کچھ ٹھیک کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی یونیورسٹی ہی بدل دے گا، کسی ایسی یونیورسٹی کے پاس چلا جائے گا جو اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے۔ تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو جو ہے آپ نے پرائیویٹ کو کھلا چھوڑ دیا۔ اور دوسرا یہاں پر دیکھو، ظلم کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بیسک سبجیکٹس ہیں اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہ اس میں تو آپ کو ڈاکٹر کو پڑھانے کی، ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ اور جو ہے ایم فل ہو گئے یا بی ایس ہو گئے یا ایم ایس سی ہو گئے، وہ آ کے جو ہے آپ ڈاکٹر کو پڑھائیں گے۔ تو مجھے تو یہ بات بھی بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس سے تو ہمارا سٹینڈرڈ اور ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کا کلینکل ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، جس نے کبھی ایک پیشنٹ کا علاج ہی نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے آپ کو کس طرح اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھائے گا؟ اور آج کل دیکھو، بایو کیمسٹری نہیں بلکہ کلینکل بایو کیمسٹری پڑھائی جائے، اور آپ کو جو ہے وہ فارماکالوجی نہیں بلکہ کلینکل فارماکالوجی پڑھائی جائے۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک ڈرگ کی جو ہے وہ انڈسٹریل پریپریشن اور لیبارٹری پریپریشن آپ اس کو کرانا شروع کر دیں، تو اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ہے کہ میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نالج پڑھایا جائے جو پریکٹیکلی کلینکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، یعنی کلینکل کے ساتھ وہ چیز ریلیٹڈ ہو، وہ پڑھائی جائے اسٹوڈنٹ کو، کہ ان نیسیسری آپ جو ہے بایو کیمسٹری کے اندر جو ہے ان کو ایسے سائیکلز پڑھانا شروع کر دیں اور ایسے ان نیسیسری ریئیکشنز پڑھانا شروع کر دیں کہ جس سے وہ اسٹوڈنٹ ہی پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں اس میں مجھے کچھ استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی بیسکس تو سمندر ہے، اب اس سمندر میں سے آپ نے اس کو کلینکل نالج دینا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو کہ نہ، یہ بیسک والا ٹیچر آئے گا اور آپ کو سب کچھ پڑھائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے،
اور یہ پرائیویٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کروایا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ لوگ ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں تو ڈاکٹر پھر ان سے سیلری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار تھوڑی بہت سیلری تو مجھے ملنی چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہی ایم ایس سی کا جو بایو کیمسٹری کی مثال بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ جا کے پرائیویٹ میں 10,000 روپے پر پڑھا رہی ہے، تو یہ لوگ بھی اس کو یہی کہیں گے کہ آپ 10,000 روپے پہ ادھر نہیں 15,000 روپے ہم سے لے کے آ کے ادھر پرائیویٹ میں آپ ٹیچنگ شروع کر دو۔ اور پاکستان میں تو لوگ بے روزگار ہیں اور لوگ آئیں گے اور یہاں پر جو ہے اسی طرح وہ پرائیویٹ مافیا ان کو ہائر کر لے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ جو یہ ابھی کھیل کھیلا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے اور بھی بڑی خطرناک باتیں ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹ آپ نے 5 سال ایگزامینیشن پروسیس سے گزر کے آئے اور سٹیجز دی ہیں، سب سٹیجز دی ہیں، ایک ایک پروف کو آپ نے کلیئر کیا، پھر آخر میں آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ NLE کا ٹیسٹ دو، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو 5 سال کی رجسٹریشن تو دیں گے لیکن 5 سال کے بعد ہم آپ کو پھر ری ایویلیویٹ کریں گے۔ تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور یہاں پر میں FMGs کا ایشوز بھی ہائی لائٹ کرتا چلوں۔ FMGs جو ہے شروع میں جب PMDC ڈیزالو ہو گیا تھا اور PMC بن گیا تھا تو یہی FMGs جو ہے جشن منا رہے تھے کہ یار دیکھو یہ تو اب ڈیزالو ہو گیا اور ہمیں PMDC سے نجات مل گئی ہے، لیکن حالانکہ یہی تو FMGs کا مسئلہ ہے نا کہ ان کو ویژنری لیڈرز نہیں مل سکے۔ ویژنری لیڈرز نہ ہونے کی وجہ سے آج جو FMGs جو خوار ہو رہے ہیں نا تو اس وجہ سے خوار ہو رہے ہیں کہ ان کے ویژنری لیڈرز نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، FMGs کو یہ کہا گیا کہ آپ تو NLE کا ٹیسٹ دو ہی، نیپ کا NEB کا نیپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ تو آپ ضرور دو گے لیکن اس کے علاوہ آپ بھی NLE کا ٹیسٹ دو گے، یعنی آپ کے اوپر تو 2 ٹیسٹ آئے ہیں، ہمارے اوپر تو پھر بھی 1 ٹیسٹ آ گیا، آپ لوگوں کے اوپر 2 ٹیسٹ آ گئے ہیں۔ اور تیسری تلوار جو ان کے اوپر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہ انسٹیٹیوشن جو PMC کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوں گے نا وہ یہ نیپ ٹیسٹ اب نہیں دے پا رہے ہیں، نہیں دیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے ان کی رجسٹریشن ہو ہی نہیں پائے گی تب تک جب تک کہ وہ انسٹیٹیوشن جو ہے PMC کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ FMGs کو اب سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے ایسے کنٹریز ہیں کہ جس میں مکمل جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں اس ملک کے پورے انسٹیٹیوشنز کو ہی بین کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی ملک کا نام لے کے اس کی توہین نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے، اگر کسی کو یہ کہہ دو کہ یار آپ نے کیوبا سے جو ہے وہ آپ نے مثال بات ہے میڈیکل کی ڈگری کی ہے تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیوبا کا نام کیوں لیا، حالانکہ کیوبا میرے نزدیک بڑا ریسپیکٹیبل کنٹری ہے اور اس کے اندر بڑی مطلب بڑا اچھا سٹینڈرڈ ہے ان کا میڈیکل کا، خصوصاً میں میڈیکل کی ڈگری کی بات کر رہا ہوں، تو کافی اچھے گریجویٹس وہاں سے قابل گریجویٹس فارغ ہوئے ہیں، لیکن لوگ پتہ نہیں اس بات کو اپنی توہین سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے چائنا کا نام کیوں لیا، رشیا کا نام کیوں لیا، اور یہ آپ نے رشیا کے جو ابھی اسٹیٹ جو آزاد ہوئے ہیں تو اس کا آپ کیوں نام لے رہے ہو۔ تو میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کچھ ایسے کنٹریز ہیں کہ جس میں مکمل جو ہے وہ ان کنٹریز پر ہی بین لگا دیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن سے آپ وہاں سے ڈگری لے آؤ تو آپ کی جو ہے وہ ڈگری کو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہی میں آپ سب کو بات کرنا چاہوں گا، کوئی FMGs ہے یا پبلک ہے یا پرائیویٹ ہے، اس PMC ایکٹ کی وجہ سے ہم سارے جو ہے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو بھلا کے ایک تحریک کا آغاز کر کے اس PMC سے جان چھڑائی جائے۔ تو میرا میسج شاید آپ لوگوں تک ڈیلیور ہو چکا ہوگا، اس کے اوپر میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔